الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قرآن حکیم کی اس مختصر سی سورہ مبارکہ کا عام فہم زبان میں با محاورہ ترجمہ یوں بنتا ہے کہ زمانہ شاہد ہے، گواہ ہے۔ اللہ کریم کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مالک ہے ہر چیز کا، اور جو وہ فرما دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ قسم سے مراد ہوتی ہے کہ جس کی قسم کھائی جاتی ہے کہ وہ اس بات پہ گواہ ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہ کھائی جائے، کیونکہ اللہ ہی ہر چیز پہ گواہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا شرعاً جائز نہیں۔ ہمارے ہاں ہندوؤں سے یہ رواج آ گیا ہے کہ بہت سے لوگوں کی، کبھی بزرگوں کی، کبھی تمہاری جان کی قسم، کبھی کسی کی، کبھی کسی کی، تو یہ ساری واہیات باتیں ہیں۔ قسم سے مراد ہوتی ہے کہ جس کی قسم کھائی جا رہی ہے وہ اس بات پہ، جو بات آگے کی جا رہی ہے، وہ اس پہ گواہ ہے، شاہد عدل ہے۔ تو فرمایا زمانہ گواہ ہے کہ یقیناً انسان خسارے میں جا رہا ہے۔ والدین خوش ہوتے ہیں بچے کے پیدا ہونے پر، بڑی مسرت ہوتی ہے۔ پھر ایک رواج آ گیا ہے انگریز سے ہمارے پاس کہ اس کا یوم پیدائش منایا جاتا ہے، اور یہ اب اتنا مستقل ہو گیا ہے کہ جن کو مرے 25، 30، 40 سال ہو گئے، ان کا بھی یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ غلامی میں ایک بہت بڑی لعنت یہ ہوتی ہے کہ غلام مالک کو بہت افضل سمجھتا ہے، بہتر مخلوق سمجھتا ہے، اور اس کی عادتیں اور اس کے اطوار اور اس کے خصائل اپنانے کی کوشش کرتا ہے، اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ ہماری بد نصیبی کہ ہم اہل کتاب کے غلام ہو گئے، عیسائیوں کے غلام ہو گئے۔ عیسائی خود رستے سے بھٹک چکے ہیں، اب وہ اہل کتاب بھی نہیں رہے، اب تو وہ تثلیث کے قائل ہیں اور شرک میں مبتلا ہیں۔ ہم نے ان مشرکین کے رواجات کو زندگی کا مقصد بنا لیا۔ یہی دیکھ لیجئے کہ یوم پیدائش کی رسم ہر گھر میں، ہر بچے کی، ہر بڑے کی، ہر بزرگ کی منائی جا رہی ہے، اور اب تو تماشا یہ ہے کہ جنہیں مرے 20، 30، 40 سال ہو گئے، ان کا یوم پیدائش منایا جا رہا۔ مرنے کی کسی کو فکر نہیں کہ مرا کیسے، اس کے ساتھ کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس کی فکر نہیں ہے۔ تو ہم خوش ہوتے ہیں جی یہ دوسری سالگرہ ہے، یہ 10ویں ہے، یہ 12ویں ہے، لیکن اگر ہم دنیا کا طریقہ اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ دیکھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ حقیقتاً
جسے ہم سالگرہ سمجھ رہے ہیں، یہ اس کی زندگی مستعار سے 1 سال کم ہو گیا ہے، موت کے 1 سال اور قریب ہو گیا ہے۔ فرصت کے جو لمحات اس کے پاس تھے ان میں سے 1 سال اور چلا گیا۔ اور یہ فرمایا ساری انسانیت کو دیکھ لیں، سب کا یہی حال ہے۔ زمانہ اس بات پہ گواہ ہے کہ انسان خسارے میں، اگر کوئی بہت بڑا با اقتدار ہے، شہنشاہ ہے، مالک ہے حکومت کا، تو وہ بھی وقت کھو رہا ہے، آخر ہر چیز اس کے ہاتھ سے چلی جائے گی۔ کوئی دولت مند ہے تو دولت چھوڑ جائے گا، کوئی کسی حال میں بھی ہے تو وہ نقصان میں جا رہا ہے۔ ہاں، ایک صورت ہے انسانوں میں، ایک قسم ہے جو خسارے میں نہیں ہے۔ فرمایا جو خسارے میں نہیں ہے وہ لوگ ہیں الا الذین آمنوا، جنہیں نور ایمان نصیب ہو گیا۔ وہ اس لیے خسارے میں نہیں ہے کہ زندگی کے جو لمحات اسے ملے وہ اپنے مصرف پہ صرف ہو رہے ہیں، ان پر تعمیر آخرت ہو رہی، اس کا وقت ضائع نہیں ہو رہا۔ ایمان ایک کیفیت کا نام ہے، دل کی ایک حالت کا نام ہے، اور اگر ہم اسے بہت سادہ کر کے سمجھنا چاہیں تو جو میں سمجھ سکا ہوں کہ ایمان نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتبار کرنے کا۔ کس کو کتنا اعتبار ہے، یعنی اگر ہم عام سادہ زبان میں سمجھنا چاہیں کہ ایمان کیا ہے تو سادہ سی اور عام فہم بات یہ بنتی ہے کہ ایمان اعتماد علی الرسول کا نام ہے۔ اللہ کریم کو ہم کیسے مانیں گے؟ ہمیں کیا خبر ہے؟ بعثت عالی سے پہلے، عہد فطرت میں عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو 5 صدیاں تقریباً گزری ہیں اسے عہد فطرت کہتے ہیں، جس میں کوئی اللہ کا نام بتانے والا نہیں تھا۔ تو عہد فطرت میں بھی دانشور تو تھے، سائنسدان بھی تھے، مورخین بھی تھے، ادیب بھی تھے، شعراء بھی تھے، ہر شعبے زندگی کے بڑے مانے ہوئے کاروباری لوگ بھی تھے، سیاستدان بھی تھے، حکمران بھی تھے، سلطنتیں اور ریاستیں بھی تھیں، لیکن کوئی اللہ سے واقف نہیں تھا۔ انسانی عقل، انسانی علم، انسانی دماغ، انسانی استعداد ذات باری کو نہیں پا سکتی اگر اس کے جمال کے مظاہر جو ہے، اس کی قدرت کے روزمرہ جو مظاہر ہمارے سامنے آتے ہیں، کائنات کا نظام جو چلا، اسے دیکھ کر زیادہ سے زیادہ اندازہ جو بندہ لگا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے، کوئی ہے جو اس کا خالق ہے، مالک ہے، وہ مختار کل ہے، جس کی مرضی کے مطابق ہر چیز چل رہی ہے۔ اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتا۔ کون ہے، وہ کیسا ہے، یہ بتایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیسی ہیں، آخرت کیا ہے، ملائکہ کیا ہے، جنت و دوزخ کیا ہے، زندگی کی حقیقت کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے، موت کسے کہتے ہیں، ما بعد الموت کیا ہے، ہم کہاں سے آئے، ہم کدھر جا رہے ہیں، یہ ساری بات بتائی آقا نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب سے پہلی بات جو قرآن کریم نے کی کہ جو لوگ خسارے میں نہیں ہیں وہ ہیں جنہیں نور ایمان نصیب۔ تو ایمان اعتماد کا نام ہے۔ اب اعتماد کی آزمائش کہاں ہوتی ہے، کیسے پتہ چلے کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد ہے؟
فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عملی زندگی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اسے میرے نبی پہ اعتبار ہے اور اس نے رواجن مان رکھا ہے، عمل نہیں مان رہا۔ بندہ جب دارالعمل میں داخل ہوتا ہے، جب وہ عمل کرتا ہے، لین دین کرتا ہے، دوستی دشمنی کرتا ہے، کسی سے ملتا جلتا ہے، تعلقات نبھاتا ہے، تو اس میں اندازہ ہوتا ہے کہ اگر اسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتبار ہے تو اس کے ہر کام کا انداز حضور کے حکم کے تابع ہوگا۔ یعنی جسے اعتماد ہوگا وہ سوچ بھی نہیں سکے گا کہ میں حضور کی نافرمانی کر سکتا ہوں۔ بتقاضۂ بشریت غلطی اس سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ غلطی اس کی جان کا روگ بن جاتی ہے، اسے دکھ ہوتا ہے کہ مجھ سے ایسا کیوں ہوا جو حضور کو پسند نہیں۔ اب ہمارے یہاں عالم یہ ہے کہ وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں ہنود، کہ تم نے اپنی شکلیں نصرانیوں جیسی بنا لی ہیں اور تمہارا کردار، تمہاری رسومات اور تمہارے توہمات ہندوؤں جیسے ہیں۔ وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں ہنود، شکل و شباہت، لباس، بول چال، رنگ ڈھنگ وہ تم نے نصارہ کے اپنا لیے، عیسائیوں کے اپنا لیے، اور تمدن میں ہنود، رہائش اور تہذیب جسے کہتے ہیں، روزمرہ کا لین دین، شادی بیاہ، مرنا جینا، یہ رسومات ساری تم نے ہندوؤں سے لے لی۔ اور یہ مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، اور تمہارا کردار اتنا گھنونا ہو گیا ہے کہ دنیا کی خسیس ترین قوم یہودی ہے، تمہارے کردار سے تو وہ بھی گھبراتے ہیں، تم تو ان سے بھی گئے گزرے ہو۔ اب کیا ہم کیا سمجھیں کہ بے گناہ انسانوں کو اپنی جان ضائع کر کے جو شخص قتل کرتا ہے، کیا اس کا حضور پر ایمان ہے؟ کیا اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سیکھا؟ مساجد میں بم چلا دیے جاتے ہیں اور لوگ نماز ادا کرتے ہوئے بے گناہ مارے جاتے ہیں، کیا اس بم چلانے والے کا اعتبار ہے حضور پر؟ اگر حضور پہ اعتماد ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عین حالت جنگ میں بھی فرمایا تھا کہ کسی مشرک یا کافر قوم کی عبادت گاہ کو نہ چھیڑا جائے۔ یہ معاملہ اس کا رب کے ساتھ ہے، وہ اس سے حساب لے سکتا ہے کہ کیوں بتوں کی پوجا کر رہے تھے، ہم نہیں لے سکتے، اس کا اسے اختیار ہے جو مذہب رکھنا چاہتا ہے۔ اگر حالت جنگ میں کافروں کی عبادت گاہوں کو بھی چھیڑا نہیں جا سکتا تو مسلمانوں کی مساجد، ان المساجد للہ، فرمایا ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، کسی کو زیب نہیں دیتا کہ وہ مسجد میں داخل تو ہو لیکن بے دھڑک ہو، اسے تو لرزاں ترساں ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی بارگاہ ہے، خالص اللہ کے لیے مختص ہے، یہ گھر اس کی ذات کے لیے مختص ہے۔ اب جو وہاں بھی ان لوگوں کو گناہگار سہی، جاہل سہی، نادان سہی، لیکن آخر وضو کر کے قبلہ رو ہو کر اللہ کے حضور سجدہ ریز تو ہیں، انہیں قتل کرنے کی کیا ضرورت؟ خودکشی ویسے حرام ہے، اپنے آپ کو قتل کرنا ویسے حرام ہے، اپنے ساتھ دوسرے بے گناہوں کو بھی قتل کر دینا، یہ سب کرنے والے کا ہم کیا سمجھیں؟ آپ خود اندازہ لگائیے، آپ کیا سوچتے ہیں کہ اس کو اعتماد علی الرسول نصیب ہے؟ اچھا، یہ بات ایک طرف نہیں ہے، دوسری طرف ہمارا با اختیار اور با اقتدار طبقہ ہے۔
وہ میر تقی میر نے کہا تھا کہ میر بھی کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب، میر بھی کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب، اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ ہمارے حکمران بیچارے بھی اتنے سادہ ہیں کہ یہ ساری سازش جن کافر طاقتوں کی ہے انہی کو خوش کرنے کے لیے رات دن زور لگا رہے ہیں، یعنی جن کے سبب بیمار ہوئے ان سے دوا تلاش کرتے ہیں۔ اب جس بندے کا جینا مرنا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا، جس بندے کی سیاست، جس کی بندے کی گفتار، جس کا کردار محض امریکی رضا کی تلاش ہے، اس کا اعتبار ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امریکہ بہت بڑا ملک صحیح، اس کے بعد بہت بڑے وسائل صحیح، اس پورے آسمان کو یاد ہے؟ اس سے پوچھیں، اس سورج نے، ان راتوں نے، اس زمانے نے یہ بھی دیکھا کہ روئے زمین پر ایک اللہ کا بندہ یک و تنہا اعلان کر رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو کتنا لشکر تھا حضور کے ساتھ، کتنے لوگ تھے، کون تھا؟ کیا اس زمانے میں مادی طاقتیں نہ تھیں؟ کیا اس زمانے میں کیسر اور کسرا کی سپر پاورز نہ تھیں اس زمانے کی؟ کیسر کے ایک ایک گورنر کے ماتحت 1.5 لاکھ سپاہ تھے، کتنے صوبے تھے اس کے ماتحت؟ پھر کیسر و کسرا ہی نہیں، مشرکین مکہ اور کفار عرب سے لے کر روئے زمین کا سارا کفر ایک طرف جمع ہو گیا اس ایک آواز کو دبانے کے لیے۔ حضور نے کس کی غلامی کی، کس کی رضا چاہی سوائے اللہ؟ ایک سے 2 ہوئے خواتین میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایمان نصیب ہوا، مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 3 ہو گئے، بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کی عمر کم تھی، ایک کرتا پہنا ہوا تھا، کم سن بچے تھے، لشکر بن گیا بھائی، ایک بچہ، ایک نوجوان، ایک خاتون اور ایک اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کسی دنیا کی مادی طاقت کا سہارا لیا حضور نے؟ 4 سے 5، 5 سے 10، 13 برس کون سا ظلم ہے جو اہل مکہ نے مسلمانوں پہ روا نہیں رکھا؟ کون سی اذیت ہے جو حضور کو نہیں دی؟ اور روئے زمین کی طاقتیں اس طرف متوجہ ہو گئی، بلکہ جب مدینہ منورہ کا وفد گیا اور علادگی میں ایک گھاٹی میں حضور سے شرف ملاقات حاصل کیا اور آپ کو دعوت دی، اسے بیعت عقبہ کہتے ہیں، بیعت بھی کی انہوں نے 2 دفعہ، وہاں حضور اور اہل مدینہ جمع ہوئے، تو دوسری دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ لوگ مجھے دعوت دے رہے ہو کہ مکے والے بہت پریشان کر رہے ہیں مسلمانوں کو، میں مدینہ منورہ آ جاؤں، لیکن آپ کو یہ خبر بھی ہے کہ آپ جو دعوت دے رہے ہیں اس کا انجام کیا ہوگا؟ اگر میں ہجرت فرما کر مدینہ منورہ آ جاؤں تو کیا ہوگا؟
تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب جانتے ہیں، ہم نے سب جمع تفریق کر کے دیکھ لیا اور ہمیں پورا یقین ہے کہ جب حضور مدینہ منورہ تشریف لائیں گے تو پورے روئے زمین کا کفر ہم پر ٹوٹ پڑے گا، ہم یہ جانتے ہیں اور ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بیٹے نچھاور کریں گے، ہم جانیں نچھاور کریں گے، ہم بھائی قربان کریں گے، ہم جانیں دے دیں گے یا نبی اللہ آپ کی حفاظت اور آپ کی غلامی کا حق ادا کریں گے، ہمیں پتہ ہے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تب آپ نے قبول فرمایا کہ ہاں اب میں ہجرت کر کے تمہارے پاس آؤں۔ اسلام کی تو ساری تاریخ، اس کی بنیاد اس بات پر ہے کہ سوائے اللہ کے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کیا کیسر و کسریٰ نے اسلام کی آواز دبا لی، مشرکین مکہ نے دبا لی، یہود و نصارہ نے دبا لی، جو ٹکراتا گیا وہ پاش پاش ہوتا گیا اور آواز بڑھتی گئی حتیٰ کہ روئے زمین پر پہنچی، اور اللہ کریم کا وعدہ ہے کہ قیامت تک یہ دین قائم رہے گا، یہ کتاب موجود رہے گی اور اس کی حفاظت کا ذمہ دار اللہ ہے۔ آج پھر ہمیں یہود اور نصارہ کو خوش کرنے کی ضرورت کہاں سے پیش آ گئی؟ کیا یہود و نصارہ کتاب کے حافظ ہیں؟ اس کی حفاظت کریں گے، دین کے محافظ ہیں؟ رات مجھے کسی نے انٹرنیٹ پہ ای میل میں بھیجا، وہ ایک مشہور کتاب دنیا کے 100 معروف آدمی چھپی ہے جس میں پہلا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس میں بے شمار غیر مسلموں نے حضور کی صداقت پہ گواہی دی ہے۔ تو وہ سارا میں نے دیکھا، لمبا پروگرام تھا، اور مجھے بہت دکھ ہوا۔ بھیجنے والے نے تو شاید اس لیے بھیجی ہوگی کہ میں یہ غیر مسلموں کی گواہیاں پڑھ کر بڑا خوش ہو جاؤں گا، لیکن میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، حقیقت ہے، میرا اللہ گواہ، مجھے بہت دکھ ہوا۔ اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا ہم اس جگہ پر پہنچنے ہیں کہ حضور کی صداقت کے لیے ہمیں کافر کی گواہی کی ضرورت ہے؟ یعنی اب ہمیں انگریز، یہودی، عیسائی اور ہندوستان کے ہندو یہ بتائیں گے کہ حضور سچے نبی تھے اور تب ہمیں یقین آئے گا؟ کیا ہم اس درجہ گر گئے؟ اب اپنی اپنی سوچ کا انداز ہے، ہو سکتا ہے میں ہی غلط سوچ رہا ہوں، لیکن مجھے حقیقتاً وہ دیکھ کر دکھ ہوا۔ کس کی گواہی طلب کی تھی اللہ نے؟ کیسی عجیب بات کی، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ مٹھی بھر مسلمان ہیں، دنیا کفر ان کو چبانے اور ان کو قتل کرنے اور تباہ کرنے پہ تلی ہوئی ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ میرا تعارف ہی یہ ہے، میری عظمت کی پہچان ہی یہ ہے کہ ان سب بلاؤں کے درمیان میں نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا ہے ہدایت، دین حق دے کر، اور لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، میں نے نبی کو مبعوث ہی اس لیے فرمایا کہ تمام ادیان باطلہ پر میرے نبی کا دین غالب آئے۔ یار کیسے ہوگا؟ یہ تو چند لوگ ہیں، اور دنیا فرمایا کفا باللہ شہیدہ، میں اس بات پہ گواہ کافی ہوں، ایسا ہوگا۔ آج ہمارے لیے اللہ کی گواہی کافی نہیں رہی، آج ہمیں ضرورت ہے کہ کوئی یہودی بتائے حضور سچے تھے، کوئی ہندو بتائے حضور سچے تھے، پھر اس کیفیت کو ہم ایمان سمجھیں۔ میں نے ڈیلیٹ کر دیا، ان کا مجھے ضرورت نہیں ہے، اور بندے کو جواب بھی نہیں دیا، میری طبیعت ہی نہیں چاہیے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اب میں کافروں سے پوچھنے جاؤں کیا حضور سچے رسول تھے؟
تو حکمران طبقے کا یہ عالم ہے کہ جو ہماری تباہی کا سامان کرتے ہیں انہی کے پاس یہ فریاد لے کے جاتے ہیں، انہی سے یہ امداد کی درخواست کرتے ہیں۔ ابھی رات پنڈی میں بم بلاسٹ ہوا، کچھ سپاہی بیچارے مارے گئے۔ بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ نزلہ برعضو ضعیف میرے عزت، بندے کو نزلہ ہو جائے نا تو بدن کا جو حصہ پہلے کمزور، آنکھیں کمزور ہیں تو نظر بند ہو جاتی ہے، کان کمزور ہیں تو وہ بند ہو جاتے ہیں، پٹھے کمزور ہیں تو وہ بیکار ہو جاتے ہیں، وہ عضو ضعیف کو دیکھتا ہے، اس پہ نزلہ گرتا ہے۔ یہاں معاشرے میں بھی مرنے کے لیے غریبوں کے بیٹے ہیں، روز بم بلاسٹ ہوتے ہیں، کوئی وی آئی پی نہیں مرتا، کوئی وزیر نہیں مرتا، کوئی وزیر پہ حملہ ہوتا ہے تو سپاہی مرتے ہیں، وزیر نہیں مرتا، کوئی صدر نہیں مرتا، کوئی سرکاری افسر نہیں مرتا، مرنے کے لیے غریبوں کے بیٹے ہی ہیں، وہ وردی میں مریں یا بلا وردی کے مریں، بازار میں مریں یا دکان پر مریں، ساری مصیبت غریب اور کمزور کے لیے ہے، بااثر طبقے کے لیے تو سارا ملک حفاظت کے لیے کمر بستہ ہے۔ اور کیوں غریب مرتے ہیں؟ اس لیے کہ غریبوں کے تحفظ کا یہاں تصور ہی نہیں، یہاں ساری جو حفاظتی انتظامات ہیں وہ بڑے لوگوں کے لیے کیے جاتے ہیں، صدور کے لیے، وزراء کے لیے اور حکمرانوں کے لیے تحفظ کے سامان ہے۔ غریب کی تو کوئی حیثیت نہیں، مرتا ہے تو مر جائے، زندہ رہے گا تو بیکار کرتا رہے گا، مر گیا تو کسی گڑھے میں پھینک دو۔ یہ سارا کردار کیا بتاتا ہے؟ ایک اور بڑے مزے کی بات، رات مجھے ای میل آئی، میں نے جھڑکا بھی بڑا اسے، میں نے کہا یار مجھے نہ لکھا کرو اگر تمہارا یہ عالم ہے۔ وہ فلاں بندے نے یہ بات کی، میں کنفیوز ہو گئی۔ یہ عجیب بات ہے، ایک بندہ ایک بات کرتا ہے کہ یہ کام جائز ہے، یہ جائز نہیں ہے، وہ تو ایک بات ہے کہ ایک سوال پیدا ہو گیا، لیکن اس میں کنفیوز ہونے کا مطلب تو یہ ہے کہ تمہارا ایمان ہی متزلزل ہو گیا۔ تو ایسے بےہودہ ایمان کو تم ایمان کیوں سمجھتے ہو جو کسی کی بات کرنے سے متزلزل ہو جاتا ہے؟ وہ ایمان جو کسی کے اعتراض کرنے سے ڈگمگا جاتا ہے، اسے تم کس غلط فہمی میں ایمان سمجھے بیٹھے ہو؟ ایمان دعوے کا نام نہیں ہے، جو دعویٰ کرتا ہے ظاہراً وہ مسلمان شمار ہوتا ہے، لیکن حساب تو اللہ کی بارگاہ میں ہوگا۔ ایمان دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو تسلیم کر لے اور بلا چوں چرا تسلیم کر لے، اس لیے تسلیم کر لے کہ حضور سچے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بات ختم ہو جائے۔ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عالم تشریف لائے، وہ منطق کے بہت بڑے ماہر تھے اور اپنے زمانے کے یگانے روزگار مانے جاتے تھے کہ حضرت میں بیعت کے لیے حاضر ہوں اور میں چاہتا ہوں مجھے بھی اللہ اللہ سکھائے۔ تو انہوں نے فرمایا یار یہ اللہ اللہ کا اور منطق کا کوئی جوڑ نہیں ہے، تو اگر تم منطق چھوڑ دو تو میں تمہیں اللہ کا ذکر سکھاتا ہوں۔ انہوں نے بیعت کر لی، چھوڑ دیا، وقت گزرتا رہا، بیمار ہو گئے، حضرت بھی کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے، ان پر موت کا وقت وارد ہو گیا، تھکے جا رہے تھے، چھت کو لیٹے ہوئے تھے، تو حضرت نے پوچھا کہ کیا پریشانی ہے تمہیں، کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ؟ انہوں نے کہا حضرت عجیب معاملہ ہے، میرے سامنے ابلیس کھڑا ہے اور مجھ پہ سوال کرتا ہے کہ تم اللہ کو واحد لا شریک مانتے ہو، اس کی دلیل کیا ہے؟ اب تک میں 99 دلیلیں منطق کی منطق کہتی دلیل کو ہے، میں 99 دلیلیں دے چکا ہوں، جو دلیل میں دیتا ہوں اسے وہ توڑ دیتا ہے، اس کا جواب دے دیتا ہے اور پھر سوال کرتا ہے کہ یہ تو دلیل ختم ہو گئی،
تمہارے پاس کیا؟ تو حضرت فرماتے تھے کہ حضرت نے فرمایا میں نے تمہیں کہا تھا منتر چھوڑ، تم ابھی تک چمٹے ہوئے، تم کہو مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ ایک ہے اور مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ تو فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ فرمایا تو شیطان دفع ہو۔ ایک دلیل ہے، کہو میرے پاس ایک ہی دلیل ہے، مجھے محمد الرسول اللہ نے بتایا ہے اللہ واحد لا شریک۔ تو میرے بھائی یہ سوچنے کا لمحہ ہے، ہر بندہ اپنے آپ سے پوچھے کہ اس کے ایمان کی حالت کیا ہے۔ میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں۔ بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ ہم دوسروں کے ممتحن بنے رہتے ہیں کہ اس کا ایمان کیسا ہے، اس کا کیسا ہے، ساری زندگی اپنی فکر نہیں کرتے، جواب تو اپنا دینا، دوسرے کا جواب میں نے نہیں دینا، آپ نے نہیں دینا، ہر ایک نے اپنا دینا ہے۔ تو ایمان نام ہے اعتماد علی الرسول کا۔ ایک صحابی مسجد نبوی میں حاضر ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان پر ایک چادر ہے جس پر کوئی رنگ ایسا ہے یا کچھ پھول ایسے بنے ہوئے ہیں کہ آپ نے پسند نہیں فرمایا، فرمایا یار یہ تو اچھی نہیں لگی تمہیں۔ پھر کئی دن حضور نے دیکھا کہ وہ چادر انہوں نے استعمال نہیں کی، تو ایک دن آپ نے پوچھ لیا کہ بھئی وہ تمہاری چادر کیا ہوئی؟ یا رسول اللہ میں نے جا کر تنور میں پھینک دی۔ آپ نے فرمایا ایسا کیوں کیا تم نے؟ وہ تو مردوں کو رنگ اچھا نہیں لگتا تھا، گھر میں کسی خاتون کو دے دیتے۔ یا رسول اللہ میں نے یہ نہیں سوچا، میں نے تو صرف یہ دیکھا کہ جو چیز حضور کو پسند نہیں آئی اس کا وجود باقی رہے کیوں، میں نے تنور میں پھینک دیا۔ بظاہر تو ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن دل کی اس کیفیت کا پتہ دیتی ہے۔ تو ایمان کے لیے اعتماد علی الرسول، میں تو یہی سمجھ سکا، اس پہ بڑی لوگوں نے لکھا ہے، بڑی باتیں ہوئی ہیں، بڑی اس کی تعریفیں ہوئی ہیں، لیکن جو کچھ میں نے سمجھا وہ یہ ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر کس کو کتنا اعتبار ہے اتنا اس کا ایمان ہے، اور اس اعتبار کی گواہی کردار دینا ہے۔ ہم اتنے دور نکل چکے ہیں اپنے محبوب، اپنے نبی رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم کافروں کے ہاتھوں ذلیل ہو رہے ہیں اور کافروں ہی سے پناہ چاہتے ہیں۔ اب پنڈی میں حادثہ ہوا، وہ ٹیلی ویژن پہ اس کی تفصیلیں بتا رہے تھے، بحث ہو رہی تھی، باتیں ہو رہی تھیں، ہتھیار پکڑے گئے، ان کے پاس جدید قسم کی رائفلیں بھی تھیں، بم بھی تھے، یہ بھی تھا وہ بھی تھا۔ اب پکڑے گئے، اب حکومت کے منہ سے یہ نہیں نکلتا کہ یہ ہتھیار کس ملک کے ہیں، جس کا نام لیتے ہیں وہ ناراض ہو جائے گا۔ تو اگر حکمرانوں کو دشمنوں کی رضامندی اتنی ہی مطلوب ہے تو وہ گڈریا جو بھیڑیوں کو راضی رکھنا چاہتا ہے وہ بھیڑوں کو کیسے بچا سکتا ہے؟ اگر حکمرانوں کو دشمن ممالک کی خوشنودی اتنی مطلوب ہے، وہ ہندوستان ہو یا امریکہ ہو یا کوئی ہو جس نے انہیں ہتھیار دیے ہیں،
اور یہاں بڑا عجب تماشا ہو رہا ہے کہ جو لوگ یہ قتل و غارت گری کر رہے ہیں انہیں پیسے بھی امریکہ دے رہا ہے، اسلحہ بھی امریکہ دے رہا ہے، بدامنی پھیلانے کا ذمہ دار بھی امریکہ ہے، اور حکمرانوں کو بھی خیرات دے رہا ہے کہ ان کے خلاف ایکشن کرو، انہیں مارو. یعنی اگر وہ مرے تو بھی مسلمان مریں گے اور ادھر سے مرے تو بھی مسلمان مریں گے. دونوں طرف امریکہ سپورٹ بھی کر رہا ہے، پیسے بھی دے رہا ہے اور لڑا رہا ہے، اور یہ اصیل مرغ ہیں کہ لڑ رہے ہیں. تو کیا اس کردار کے حامل لوگوں میں ایمان ہے؟ مزے کی بات یہ ہے کہ اس لڑائی میں جب مر جاتے ہیں تو شہید بھی یہی ہوتے ہیں. مشرکین عرب کہا کرتے تھے مسلمانوں سے کہ دنیا میں ہم عیش کر رہے ہیں اور تم بھوکے مر رہے ہو. اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہمیں موج کرا رہا ہے، اگر کوئی آخرت ہوگی تو وہاں بھی موج ہم ہی کو کرائے گا، تم ہی بھوکے مرو گے. یہی جملہ اب ہمارے حکمرانوں کے کردار سے ہے کہ بھئی ہمیں اللہ نے حکومت بادشاہی دے رکھی ہے، موج کر رہے ہیں، مریں گے تو ہم ہی شہید ہوں گے، تم بھوکے مفلس کہاں شہید ہو. مرتے اپنے کردار کی اور اپنی برائیوں کی سزا میں ہیں. تو میرے اور آپ کے کہنے سے شہید جو ہے اس کی شہادت چھن نہیں جائے گی، اور جو مجرم ہے وہ شہید نہیں ہو جائے گا. لیکن یہ ساری باتیں تب ہوں جب پہلے یقین و اعتماد اور ایمان موجود ہو. ہمارے وزیر دفاع فرماتے ہیں کہ یہ جو امریکی جہاز بغیر پائلٹ کے ہیں، یہ جو ڈرونے حملے کرتے ہیں، یہ اترتے پاکستان میں ہیں، آتے کہیں اور سے ہیں. تو اب تک تو ہمارے پاس ہزاروں جمع ہو گئے ہوں گے. جو حملہ کرتا ہے وہ یہیں اتر جاتا ہے، پھر پیچھے سے نیا آتا ہے، تو پھر پاکستان کے پاس تو ایک لشکر بن گیا ہو. یہ عالم حکمرانوں کا ہے، اور یہ نیچے ہمارا ہے کہ ہم اپنی ساری امیدیں ان حکمرانوں سے وابستہ کیے بیٹھے ہیں، اور انہی کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں. پھر انہی کو ووٹ دیتے ہیں، پھر انہی کو اوپر لے آتے ہیں، پھر چور چور کر کے بھگا دیتے ہیں، پھر یہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، پھر 2-4 سال بعد پھر آ جاتے ہیں، پھر ہم انہی کو سروں پہ بٹھا لیتے ہیں. پھر اس کو چور چور کر کے بھگا دیتے ہیں، وہ چلا جاتا ہے، دوسرا پھر آ جاتا ہے. تب تک وہ چوری سے تائب ہو چکا ہوتا ہے، پھر وہ بڑا انصاف کا سمبل بن جاتا ہے، پھر اسے بٹھا لیتے، پھر اسے چور چور کر کے بھگا دیتے، پھر دوسرا آ جاتا ہے. باری بنی ہوئی ہے 2-4 گھروں کی، 20-22 خاندان ہیں، وہ موج کر رہے ہیں. اور لوگوں نے اپنی امیدیں اللہ سے وابستہ کرنے کی بجائے ان کے درباروں سے وابستہ کریں. اس سارے کا کوئی حل بھی ہے. یہ تو مرض ہے، جتنا ہم بحث کرتے جائیں گے، جتنا آگے چلتے جائیں گے. اس کا حل یہ ہے کہ ایمان حاصل کیا جائے، یقین حاصل کیا جائے، اور سب سے پہلے اپنے دل کو نور ایمان سے روشن کرو. اب مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جن لوگوں کو برسوں ہو گئے ذکر کرتے بھی اور تقریریں سنتے بھی اور تہجد پڑھتے بھی اور نمازیں پڑھتے بھی، اگر انہیں کوئی مخالف سوال کر دیتا ہے یا اعتراض کر دیتا ہے تو کہتے ہیں میں کنفیوز ہو گئی، یعنی میرا ایمان ڈگمگا گیا. یار اتنا کمزور ایمان تم نے کیوں پالا ہوا ہے؟ یہ کون سی زندگی ہے کہ نہ ایمان پہ مطمئن ہو سکے نہ کفر کر سکے؟ اگر اتنا کمزور ایمان ہے، بات بات پہ ڈگمگا جاتا ہے، تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کیوں مصیبتیں جھیل رہے؟ سو میرے بھائی، پہلے اپنے ایمان کو مضبوط کرو، اور اس کی ایک ہی دلیل ہے کہ یہ بات مجھے اللہ کے رسول نے بتائی.
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے وہ حق ہے اور مجھے یہ حضور نے بتایا ہے۔ مشرک تھا ایک مکہ مکرمہ میں، ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ملاقات ہوئی سر راہ۔ وہ کہنے لگا کہ میں ایک گھوڑے کا بچھیرا پال رہا ہوں اور اسے میں مکی کے دانے کھلاتا ہوں۔ اب مکہ مکرمہ میں مکی کے دانے کھلانا کافی مہنگی خوراک تھی، کیونکہ وہ تو اونٹوں کو بھی یہ کھجور کی گٹھلیاں پیس کر اور گھوڑوں کو بھی کھلاتے تھے، ان کا دلیا دالا بنا کر یا پٹھے کھلاتے تھے۔ تو میں مکی اسے اس لیے اناج کھلا رہا ہوں کہ بہت طاقتور گھوڑا بنے گا، اس پر بیٹھ کر میں آپ کے مقابلے میں آؤں گا اور معاذ اللہ میں آپ کو قتل کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے مبارک سے نکلا کہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ بات میں ایمان اور یقین کی کر رہا ہوں، اس مشرک کو حضور کی بات پہ کتنا یقین تھا کہ احد کے روز وہ اس گھوڑے پہ سوار ہو کر حضور پر حملہ آور ہوا، اور وہ پہلا شخص ہے جو حضور کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ دنیا کا بدترین انسان وہ ہے جو حضور کے ہاتھوں قتل ہوا، واصل جہنم، بدبخت ترین انسان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نیزہ پھینکا جو اس کی خود میں یہاں لگا اور گردن پہ ہلکی سی لکیر بناتا ہوا، چونکہ وہ خود تھی اس کی کسی کڑی میں لگا تو تھوڑی سی انی اس کی اس طرح کھال پر لکیر چھوڑتی تو چلاتا ہوا گیا۔ انہوں نے گھوڑے سے اٹھا لیا، اسے خیمے میں لے گئے، خود بہت اتارا، دیکھا تو ہلکی سی لکیر تھی لیکن وہ چلا رہا تھا۔ انہوں نے کہا تجھے زخم، ہم تو سمجھے گردن سے نیزہ پار ہو گیا، تجھے لگا تو کچھ ہے نہیں، ہلکی سی لکیر ہے اور اس نے کہا ہلکی سی لکیر ہے لیکن میں سمجھتا ہوں دو جہانوں کی آگ اسی لکیر میں بھر گئی۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اس سے مر جاؤں گا۔ انہوں نے کہا یہ زخم ایسا نہیں کہ تم مرے، اس نے کہا زخم ایسا ہے یا نہیں، میری یہ بات ہوئی تھی اور اس بندے نے فرمایا تھا کہ تو میرے ہاتھوں قتل ہوگا، اس کی کہی ہوئی بات آج تک غلط نہیں ہوئی، میں اسی زخم سے مر جاؤں گا۔ اور مکہ پہنچنے سے پہلے اثناء راہ میں وہ واصل جہنم ہو گیا۔ اتنا یقین تو مشرکین مکہ کو بھی تھا کہ جو آپ فرما دیتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے۔ اب جس بندے کو کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کنفیوژن رہ جائے، پھر میں کیا سمجھوں کہ وہ اس میں کیا ایمان ہے، کون سا ایمان۔ تو میرے بھائی، ان سارے سوالوں کا جواب یہ ہے کہ پہلے اپنے دل کو نور ایمان سے روشن۔ اچھا، اور بہت خط بھی آتے ہیں، ای میلز بھی آتے ہیں، جی میرے لیے دعا کریں میں دوسروں کو بیان کر سکوں، سمجھا سکوں، بات کر سکوں۔ میں کیا دعا کروں؟ یہ گلاس ہے، اس میں اتنی جگہ خالی ہے، کیا اس سے پانی بہنا شروع ہو جائے گا اور دوسروں کو بھی سیراب کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ اسے بھر جانے دو اور پانی کی آمد اس میں جاری رکھو، پھر یہ شاید چھوٹا سا گلاس بہتا بہتا ساری مسجد کو تر کر دے، بشرطے کہ اس میں پیچھے سے پانی آتا رہے اور خود یہ بھر جائے۔ اپنے دل کو نور ایمان سے لبالب بھر لو اور ایمان کی آمد اور انوارات و برکات کی آمد اور کیفیات کی آمد اور برکات نبوت کی آمد جاری رہے تو از خود چشمہ آگے بہتا رہے گا۔ میری دعاؤں کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ آپ روک نہیں سکیں گے اپنے آپ کو بات کرنے سے، آپ حق بات کہتے رہیں گے۔ تو اگر آپ کا اپنا برتن ہی ادھورا ہے اور مجھے کہ دعا کرو یہ دوسروں کو سیراب کر دے، دعا کیا وہاں توپ چلا لے گی؟ اپنے دل کو نور یقین سے ایسا بھرو کہ اب اس میں گنجائش نہ رہے اور برکات منقطع نہ ہونے دو، جو آتی رہیں گی آگے بہتی رہے گی۔
تم لوگ یہی حال تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. کوئی جلسے کیے صحابہ نے؟ کوئی لمبی تقریریں پڑھی آپ نے کہیں؟ کوئی لاؤڈ سپیکر تھے؟ کوئی اخبار چھپتے تھے؟ کوئی رسالے چھپتے تھے؟ کچھ بھی نہیں تھا. کیفیات کا سمندر موج زن تھا. جدھر جاتے تھے دریا بہاتے جاتے تھے، لوگ ایمان سے منور ہوتے جاتے تھے، سینے سیراب ہوتے جاتے تھے. اب رسم رہ گئی ہے. دعا کریں جی میں ذکر کے لیے اٹھ جاؤں. کمال ہے یار، میری دعا سے اٹھنا ہے. اللہ کا حکم ہے اس پر تم نہیں اٹھتے، نبی کا حکم ہے اس پر نہیں اٹھتے، تو پھر میری دعا کیا کریں؟ دعا کریں میں نمازی ہو جاؤں. میرے بھائی اللہ نے حکم دے کے چھوڑ دیا ہے کہ اب چوائس تمہاری ہے، یہ میرا کہا مانو گے یا نہیں. اس میں میری دعا کیا کریں؟ چوائس تمہارے پاس ہے، حکم موجود ہے، اللہ کا حکم موجود ہے، نبی کی سنت موجود ہے، چوائس تمہارے پاس ہے. کبھی کسی نے نہیں لکھا کہ دعا کرو میں سویرے ٹائی باندھ لوں، کبھی کسی نے نہیں لکھا کہ دعا کرو میں سویرے سویرے داڑھی صاف کر لوں، کبھی کسی نے نہیں لکھا کہ دعا کرو میں پتلون استری کروں. یہ سارے کام خود بخود کر لیتے ہو. نماز کے لیے صرف دعا کرو میں پڑھ لوں. کمال ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا فلسفہ. اللہ و اللہ کے رسول کی اطاعت کے لیے تمہیں دعاؤں کی ضرورت پڑ گئی ہے. کافر کی پیروی کے لیے تو دعائیں نہیں منگواتے ہو، وہ تو آج خود کرتے ہو. بات دعاؤں کی نہیں میرے بھائی، بات ایمان کی ہے، اعتماد کی ہے، یقین کی ہے. تمہیں اعتماد ہے کہ میں کافروں جیسا نظر آؤں گا تو میری معاشرے میں بڑی عزت ہوگی، اور تم ڈرتے ہو کہ میں محمد رسول اللہ جیسا نظر آؤں گا تو شاید لوگ میری عزت نہیں کریں، لوگ مجھے ملنگ کہیں گے، بے وقوف کہیں گے. تم چھپ کے نمازیں پڑھتے ہو، لوگ دیکھیں گے کہیں گے یہ کیسا دقیانوسی ہے نماز پڑھتا. اگر حق ہے تو چھپنے کی کیا ضرورت؟ تو یہ ساری باتیں بتاتی ہیں ہمیں کہ ہمارا ایمان کیا ہے، کتنا ہے. ہم تو مانتے ہیں جس نے کلمہ پڑھا وہ مسلمان ہے، لیکن میرے بھائی بات تب ہوگی جب وہ بھی مانے گا جس نے حساب لینا، اور وہ تو ہر بات پہ خود گواہ ہے، ہر حرکت و سکون پہ، ہر سوچ پہ اس کا پیرا ہے، ہر شے کو وہ جانتا ہے. سو میرے بھائی زندگی کو غنیمت جانو اور نور ایمان کو حاصل کرو. یہ سارے مجاہدے، یہ سارے اذکار، یہ ساری توجہات، یہ ساری محنت اس ایک کام کے لیے ہے کہ یہ نور ایمان بڑھ جائے. کم از کم اتنا طاقتور تو ہو جائے کہ ہمارے کردار میں ہمیں نکیل ڈال دے اور حضور کی اطاعت کروائے. آپ دیکھیں قرآن کریم میں جہاں امن ہوا ہے ساتھ عمل الصالحات، جہاں جہاں لفظ آمن آیا ہے ساتھ عمل الصالحات ہے. یعنی ایمان کا معیار ہی بندے کا کردار ہے، اور اگر کردار صحیح ہو جائے تو نتائج از خود سامنے آ جاتے ہیں. وَتَوَارَوْا بِالْحَقِّ، پھر وہ سچائی کا ساتھی بن جاتا ہے، سچ پہ خود بھی ثابت قدم ہو جاتا ہے، صداقت پر دوسروں کو بھی صداقت کا درس دیتا ہے. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور صبر کا مظہر بن جاتا ہے. یہ چار اوصاف اللہ کریم نے گنائے ہیں کہ یہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں. آمنوا، عملوا الصالحات، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صبر کی تعریف ہوتی ہے. صبر کا معنی عربی میں یہ ہے جیسے بھاگتے ہوئے گھوڑے کی آپ لگام کھینچ کر روک لیتے ہیں نا، اس طرح سے خود کو روک لینے کو صبر کہتے ہیں. اور صبر کا اصلی معنی اللہ کی نافرمانی سے رک جانا ہے. یعنی ایمان میں وہ قوت ہو جو گھوڑے کے لگام میں ہوتی ہے، جو سوار کے بازو میں ہوتی ہے، کہ جہاں اللہ کی نافرمانی کی بات ہے اسے روک لے. یہ صبر حق کو حق سمجھ کر بیان کرتا ہے. کوئی راضی ہو یا ناراض، رضامندی مخلوق کی نہیں چاہیے، رضامندی اس کی بارگاہ کی چاہیے، اس کے نبی کی چاہیے. تو میرے بھائی
ہمارے ساتھ عجیب تماشا ہو رہا ہے. ہم کافروں کی خیرات پہ پلنا فخر سمجھتے ہیں اور ہمارے حکمران بڑے فخر سے کہتے ہیں فلاں کافر ملک ہمیں اتنا پیسہ دے رہا ہے، فلاں اتنی خیرات دے رہا ہے، فلاں اتنے، اور وہ خیرات نہیں دیتے، وہ سود پہ قرضے دیتے ہیں اور بری طرح سے وصول کرتے ہیں، اور یہ حکومت کی کامیابی کی دلیل سمجھی جاتی ہے. ہم کافروں جیسا بننا پسند کرتے ہیں. ہمارے حکمران جب بات کرتے ہیں غیر ملکی زبان میں بات کرتے ہیں، اپنی زبان میں بات نہیں کرتے. کیسی عجیب بات ہے. اور وہ ہمیں مار بھی رہے ہیں، ہمیں آپس میں لڑا بھی رہے ہیں، ہم اپنے آپ اپنے دوستوں کو مار بھی، اپنے بھائیوں کو مار بھی رہے ہیں، خود ہی قاتل ہیں، خود ہی مقتول ہیں، خود ہی رونے والے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ اس پر ہمیں وہاں سے پیسہ ملتا ہے. اللہ یہ ہمیں معاف کرے اور اللہ ہدایت دے. لیکن یار یہ کیسے ہوگا؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے. یہ رسم نہیں ہے کہ آپ لوگ دارالفان آئے اور یہاں آپ رات رہے اور آپ نے ذکر کیا، مراقبے کیے اور جنت آپ کی میراث ہو گئی. نہیں بھائی میاں، یہ سب محنت ہے عملی زندگی کی اصلاح کے لیے. اگر اس محنت کے بدلے آپ کی عملی زندگی کی اصلاح ہو رہی ہے تو الحمدللہ، نہیں ہو رہی تو پلے کچھ نہیں پڑ رہا. فکر کرو کہ عملی زندگی کی اصلاح ہو جائے، ایمان میں جان آ جائے. جب آپ کا اپنا پیمانہ دل نور یقین سے بھر جائے گا اور اس میں انوارات کی آمد منقطع نہیں ہوگی تو الخود وہ چشمہ بن جائے گا، آگے بہے گا، دوسروں کو بھی سیراب کرے گا. خود دین پر عمل کرو اور دوسروں کو عمل کرنے کی تلقین کرو. خود دین کو سمجھو اور دوسروں کو سمجھاؤ. ہمارے پاس جائے پناہ سوائے اللہ و اللہ کے رسول اور اللہ کے دین کے کوئی دوسری نہیں ہے. خواہ مخواہ ہم بھٹک رہے ہیں، کبھی اس دروازے پر کبھی اس دروازے پر، بالآخر یہیں پر آنا ہوگا. اللہ کریم ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائے اور ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب کرے، ہمارے دلوں کو لذت آشنائی سے آشنا کر دے. ہم دنیا ہی نہیں آخرت بھی بنا سکیں. اور یاد رکھو، امن، عزت، آبرو، دنیا اور آخرت سب کچھ محمد رسول اللہ کی جوتیوں کے صدقے نصیب ہوگا. عہد کر لو کہ حضور کے حق، اذعان کا حق ادا کریں گے. اللہ کریم مجھے، آپ کو، ہم سب کو، حاضر و غائب مسلمانوں کو توفیق عطا کرے، اس ملک کو ہمیشہ قائم رکھے اور اس پر نظام اسلام نافذ کرے اور مسلمانوں کو بحیثیت مسلمان رہنے کی توفیق عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.